السلام علیکم۔ آج کینسر کی مسکنسیپشنز یا جو اس کے بارے میں متس ہیں یا لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں ان کو کلیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مریضوں کی ڈائگنوسس اس لیے لیٹ بنتی ہے اور علاج ان کا نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی بیماری پھیل جاتی ہے تب وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت ساری غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عام طور پر بات سمجھی جاتی ہے کہ کینسر صرف اولڈ ایج میں ہوتا ہے، یعنی کہ بڑھاپے کی بیماری ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں کینسر کے چانسز کمپیریٹیولی زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن عمر کے کسی بھی حصے میں کینسر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر جو ہوتا ہے وہ صرف پین لیس ہوتا ہے، یعنی کہ درد اس میں نہیں ہوتا، اور جو درد والی کوئی گلٹی ہے تو وہ کینسر نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی غلط ہے۔ گلٹی کینسر والی درد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، درد کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ جب بھی آپ کو کہیں پہ کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے یا علامات محسوس ہوں تو آپ ڈاکٹر کو فوراً کنسلٹ کریں۔ تیسری بات، بہت سارے پیشنٹس کو جب گلٹی کا پتہ چل جاتا ہے اور ان میں بہت زیادہ سسپیشن ہوتا ہے کینسر کا، اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ اس کا ٹکڑا لے کے ٹیسٹ کروانا پڑے گا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے لوہا نہیں لگوانا، لوہا لگوانے سے یہ پھیل جائے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، لوہا لگانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا کینسر کے پھیلنے پہ، بلکہ اس کی تشخیص جلدی ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ڈاکٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی پروسیجر ہم کریں گے تو اس میں خدا نخواستہ کینسر کی سیڈنگ ہو سکتی ہے سیلز کی سکن میں، جیسے کوئی پلیورا کی میزوتھیلیوما وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں چیسٹ انٹیوبیشن یا بار بار جو اس کی ڈائگنوسٹک ٹیپ وغیرہ کرنے سے ہم خود بھی اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ بکس میں یہ لکھا ہوا ہے، گائیڈ لائنز یہی بتاتی ہیں کہ اس سے سیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ادروائز لوہے سے یا کسی بھی آلات، سرجیکل جو آلات ہیں ان سے سیمپل لینا بالکل بھی رسکی نہیں ہوتا، اور یہ ایک امپورٹنٹ اور ضروری پارٹ ہوتا ہے اس کی تشخیص کا اور اس کی سٹیجنگ کرنے کے لیے۔ تو لوہا لگانے سے یہ بالکل بھی نہیں پھیلتا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی فیملی ہسٹری کیونکہ کینسر کی نہیں ہے، خاندان میں کسی کو نہیں ہوا تو ان کو بھی کینسر نہیں ہو سکتا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر فیملی میں کینسر ہوگا تو آپ کو ہو سکتا ہے، نہیں، اگر فیملی میں کوئی کیس نہ ہو تو خدا نخواستہ آپ سب سے پہلا کیس بھی ہو سکتے ہیں۔ پانچویں بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ کنٹیجیس ہوتا ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے کو پھیلتا ہے ٹچ کرنے سے یا ساتھ کھانا کھانے سے یا سانس لینے سے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کینسر کی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں پھیلتی۔ اس کے علاوہ بہت سارے سگریٹ پینے والے حضرات ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جن کو ہم سگریٹ سے اگر روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے فلاں دوست نے بھی سگریٹ پی ہے، ہمارے فلاں رشتہ دار نے سگریٹ پی ہے، ان کو تو کینسر نہیں ہوا تو ہمیں کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ اگر ایک گاڑی سپیڈ میں چلا رہے ہیں تو ہر کسی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوتا، لیکن جو بھی گاڑی سپیڈ میں چلائے گا وہ رسک میں ہے۔ اسی طرح ہر سموکر کینسر کے رسک میں ضرور ہوتا ہے، اس کو نان سموکرز کی بجائے سموکرز میں اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ نان سموکر کی بجائے سموکرز میں زیادہ چانسز ہیں کینسر ہونے کے۔ تو یہ کچھ چیزیں کلیئر کی ہیں تاکہ خدا نخواستہ اس طرح کی اگر کوئی بیماری یا علامات آتی ہیں تو آپ لوگ ایز سون ایز پاسبل اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ بیماری کی تشخیص جلدی ہوگی تو اس کا علاج اچھا ہوگا، تشخیص جلدی نہیں ہوگی تو اس کا علاج بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔